اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا اور جب ہم نے لیا میثاقکم تم سے وعدہ، تم سے مراد بنی اسرائیل، لا تسفکون دماءکم کیا وعدہ لیا کہ تم خون نہیں بہاؤ گے، تمہارا خون نہیں بہاؤ گے، ولا تخرجون انفسکم اور تم نہیں نکالو گے اپنے آدمیوں کو، اپنوں کو یا اپنے آدمیوں کو، من دیارکم اپنے گھروں سے، ثم اقررتم پھر تم نے اقرار لیا، وانتم تشہدون اور اقرار بھی تم نے ایسا لیا کہ تم خود اس کے گواہ ہو۔ جب ہم نے تم سے وعدہ لیا کہ تم آپس میں خون نہیں بہاؤ گے، خون ریزی نہیں کرو گے، اور اپنے آدمیوں کو ان کے گھروں سے نہیں نکالو گے، تمہارے آدمیوں کو تمہارے گھروں سے نہیں نکالو گے، پھر تم نے اقرار بھی کیا تھا، اور اقرار بھی ایسا کہ تم خود اس کی گواہی دے رہے ہو۔ اس آیت میں 3 باتیں اللہ نے ارشاد فرمائی بنی اسرائیل سے۔ ایک بات، اللہ نے ان سے وعدہ لیا کہ تم اپنے آدمیوں کا خون نہیں، آپس میں تم خون ریزی نہیں کرو گے، آپس میں تم جھگڑو گے نہیں، لڑو گے نہیں۔ دوسری بات، تم اپنے آدمیوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے علاقے کے آدمیوں کو ان کے گھروں سے نہیں نکالو گے۔ تیسری بات، وہ وعدہ بھی ایسا تھا کہ یہ لوگ خود اپنی زبان سے اس وعدے کا اقرار کرتے تھے، گواہی دیتے تھے، ہمیں ایسا بولے تو اللہ سے ایسا وعدہ کرے ہمیں، کسی کا خون نہیں بہائیں گے، کسی کو اپنے گھروں سے نہیں نکالیں گے، کسی پر ظلم نہیں کریں گے، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں، ایسا یہ لوگ خود اپنی زبان سے گواہی بھی دیتے تھے۔ تو بنی اسرائیل کے یہودیوں سے اللہ نے یہ وعدہ لیا کہ وہ کسی کا خون نہیں بہائیں گے، لیکن بعد میں چل کر کیا ہوا وہ آئندہ کے اگلے سبق میں آئے گی۔ اللہ نے پہلے سے بھی اللہ نے ان سے جتنی باتوں کا اللہ وعدہ لیتا تھا، یہ لوگ ہر بات کا اللہ سے وعدہ توڑ دیتے تھے۔ یہ وعدہ اللہ نے کس سے لیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے زمانے کے بنی اسرائیل سے لیا تھا، یہودیوں سے لیا تھا۔ اب بنی اسرائیل کے جو لوگ حضور کے زمانے میں موجود تھے، وعدہ اللہ یہ لیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آنے سے پہلے جو بنی اسرائیل تھے، یہودی تھے، ان سے وعدہ لیا تھا کہ تم کسی کا خون نہیں بہاؤ گے، کسی کو اپنے گھر سے تم نہیں نکالو گے، ایسا وعدہ لیا تھا۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر جو یہودی تھے، بنی اسرائیل تھے، ان کی پہلے لوگوں کی نسل، تو وہ لوگ بھی جانتے تھے ہمارے باپ داداؤں سے اللہ نے کیا وعدہ لیا تھا، کس چیز کا وعدہ لیا تھا۔ یہ لوگ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی یہودی بھی مانتے تھے، اسے معلوم تھا ان کو بھی، اور ان کے باپ دادا نے وہ وعدہ پورا کرے یا توڑ دیے وہ بھی ان کو معلوم تھا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوتی تھی، ان کے باپ دادا سے اللہ کیا وعدہ لیا اور ان کے باپ دادا نے وعدے کو پورا کیا یا توڑ دیا، تو یہ آیتیں حضور پر نازل ہو رہی تھی، تو تب تو یہ لوگ حضور سچے نبی ہیں بول کر حضور پر ایمان لانا تھا، لیکن لاتے نہیں تھے لوگ۔ تو ایسا ہوا، تو یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر جو یہودی اور بنی اسرائیل موجود تھے، ان کو بھی معلوم تھا، اور وہ لوگ بھی گواہی دیتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ ہمارے باپ داداؤں سے ایسا وعدہ لیا تھا، یقین اور اقرار لیا تھا کہ ہم کسی کا خون نہیں بہانا، کسی پر ہمیں ان کے گھر سے نہیں نکالنا، ایسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہودی بھی اس بات کی گواہی دیتے تھے۔ تو یہاں معلوم ہونے والی باتیں، ہمارے لیے سبق کی باتیں کیا؟ اللہ تعالیٰ کو کسی کا خون بہانا بھی پسند نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کو کسی کو اس کے گھر سے ظلم کر کے نکالنا بھی پسند نہیں ہے۔ حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب معارف القرآن میں، تفسیر کی کتاب ہے حضرت کی، تو انہوں اپنی کتاب لکھتے ہیں کسی کو ان کے گھر سے نکالنے کا مطلب حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی آدمی کو تکلیفیں دے کر آزار کرنا، مجبور کرنا،
اسے اتنا ستا کر مجبور کرنا کہ وہ آدمی اپنے گاؤں سے اپنے گھر سے نکلنے پر مجبور ہو جائے، اپنا علاقہ چھوڑنے پر مجبور ہو جائے، یہ بھی مراد ہے کہ کسی آدمی کو اتنا ستانا نہیں کہ وہ آدمی اپنا گھر چھوڑ کر دوسرے گاؤں کو چلے جائے، دوسرے علاقے کو چلے جائے، گھر بدلنے پر مجبور ہو جائے، ایسا کسی کو بھی ستانا نہیں چاہیے، کسی کو تکلیف دینا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو آج دیکھو، آج ہمارے علاقوں میں، اب ہمارے ملک کا حال دیکھو، بنی اسرائیل کے لوگ کیا کرتے تھے، پہلے ہم بنی اسرائیل سے اللہ جو وعدہ لیا اس وعدے کو سامنے رکھ کر ہمارے ملک کا جائزہ لیں گے۔ تو بنی اسرائیل کے لوگ، اللہ ان سے جو وعدہ کیا، 2 وعدے لیا، نہیں خون نہیں بہانا اور گھروں سے نہیں نکالنا۔ تو یہ 2 باتیں ہمارے ملک پر فٹ کرو کہ ہمارے ملک میں کیا ہو رہا، ہمارے ملک کے حکمرانوں کے اندر پیٹ درد شروع ہو گیا، مسلمانوں کے اوپر ظلم بھی ہو رہا، مسلمان کے اوپر تو ہو رہا ظلم، چھوڑو مسلمانوں کے علاوہ بھی دیگر لوگوں پر بھی جو مسلمان نہیں ہے ان پر بھی ظلم ہو رہا، مارنا، قتل کر دینا، شوٹ کر دینا، ان کا خون بہانا۔ بلکہ آج میں ایک جملہ کہتا ہوں، بہت اچھا جملہ، کہ آج مسلمان کا خون اتنا بہت سستا ہو گیا، مہنگا نہیں، بہت سستا ہو گیا، اتنا سستا ہو گیا، ٹماٹر کی پتہ بھی اس کا خون نہیں ہے، اس کی عزت، اس کی ویلیو ٹماٹر کی پتی خون کی بھی نہیں ہے، مسلمان کے خون کی، اس کی عزت، اس کی جان کی حفاظت، مسلمان کے جان کی حفاظت ٹماٹر کے 1 کیجی ٹماٹر کے تہی کی ہوتی بھی نہیں ہے۔ کہاں دکھا اسے، ہاں مارتا لی، بس گولی چلا دیے، شوٹ کر دیے، اتنی مسلمان کی گر گئی ہے عزت، اس کی اتنا اس کا عزت کے ساتھ نیلام کیا گیا، پامال کیا گیا ہے، اس کی عزت کے ساتھ اتنا کھلواڑ کیا گیا ہے۔ تو جو بنی اسرائیل کرتے تھے وہی کام لوگوں کو خون ریزی کرنا، ان کا خون بہانا، ان کو قتل کرنا، یہ ہمارے ملک کے اندر عام ہوتا جا رہا ہے۔ دوسری چیز، گھروں سے نہیں نکالنا، اللہ بنی اسرائیل سے وعدہ لیا، تو آج ہمارے ملک کے اندر 2-3 سال 2019 کے اندر بھی چل رہی تھی بات کہ NRC، CAA، NPA، یہ سب بھی چیزیں ملک سے نکالو، یہ سب چیزیں ہو رہی تھی۔ تو یہ سب چیز جو بنی اسرائیل کر رہے تھے، وہی اللہ جو کام ان کو نکو کرو بول کر ان سے وعدہ لیا تھا، وہ دونوں کام ہمارے ملک کے شاید یہ لوگ ان کی اولاد تھے، اس لیے ان کی باتوں کو، ان سے جو وعدہ اللہ لیا تھا نکو کرو بول کر، وہ کام ہمارے ملک کے لوگ کر رہے ہیں۔ تو ایک چیز اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کے آیات اور اللہ کی قدرت کے ساتھ، اللہ کی نشانیوں کے ساتھ کوئی آدمی ٹکر لینا چاہے تو وہ نہیں لے سکتا۔ وقتی طور پر ظلم کر کے تو کچھ اپنے آپ کو ٹھنڈا محسوس کر سکتا ہے، لیکن وہ عارضی سے سکون نہیں مل سکتا۔ ظالم کو کبھی بھی سکون نہیں ملتا، اندرونی طور پر ہو یا باہری ظاہری اعتبار سے ہو یا اندری اعتبار سے، اسے کبھی اسے سکون نہیں ملتا۔ عام آدمیوں کو دیکھو، ایسا آرام سے کیا کھانا کھا لیتے، لیکن حکومت کا اگر کوئی کارندہ ہے تو اس کو آدمی کو اس کے لیے سیکورٹی رہنا، کھانا بھی کھانا بولے تو اسے کوئی آدمی چیک کرنا، ٹیسٹ کرنا، روٹی کھانا بولے تو چیک کرنا، ٹیسٹ کرنا، اسے کون کیا زہر ملے معلوم نہیں بول کر۔ تو عام آدمی کی زندگی ایسی نہیں ہے، تو اس کی زندگی ظاہری دیکھنے کے اعتبار سے بھی ٹینشن کبھی ہمیشہ، اسے کون ڈالتا معلوم نہیں، اسے کون مرنے مارتا معلوم نہیں، اس کے چائے میں پانی میں کون زہر ملاتا معلوم نہیں۔ مطلب کیا کہ ظاہری اعتبار سے بھی ظالم آدمی اللہ کی آیتوں سے، اللہ کے اسلام اور قرآن سے، اللہ کے ماننے والے بندوں سے اگر کوئی آدمی معمول سے بھی اگر کوئی آدمی ظلم کرتا ہے تو ظالم آدمی کبھی سکون سے نہیں رہ سکتا، اور اللہ تعالیٰ ظالم کو کبھی چھوڑیں گے نہیں، ظالم کو اللہ تعالیٰ پکڑیں گے ہی۔ جیسے اللہ تعالیٰ پچھلے کی قوم میں اللہ نے پکڑ کیا ہے، ویسا اللہ تعالیٰ ظالموں کو اللہ پکڑے گا، اور ایسا پکڑے گا کہ ان کو اسٹارٹنگ میں اللہ ظلم کرتے رہے تو اللہ نہیں پکڑے گا، بالکل بیچ دریا میں لے جا کر اللہ پکڑے گا۔ جیسا کہ مثال کے طور پر فرعون کا حال دیکھو، اللہ تعالیٰ اس کے زمانے میں اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیے، اور اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کو کہے، موسیٰ علیہ السلام کو اس کے پاس بھیجا کہ تمہیں اسے ایمان کی دعوت دو، اسلام کی دعوت دو، ظلم سے روکو اسے، حد سے گزر گیا ہے، سرکشی کر رہا ہے۔ تو پھر فرعون کیا کیا؟ نہیں آیا، باز نہیں آیا، اس سے ظلم سے باز نہیں آیا، بچوں کا، مرد بچوں کو زندہ قتل کر دیتا تھا، عورت بچوں کو چھوڑ دیتا تھا، اور بنی اسرائیل پر ظلم ستم کرتا تھا، قسم قسم کے ایمان لانے پر قسم قسم کے ظلم کرتا تھا، کسی کا ہاتھ کاٹ دیتا، مخالف جانب سے ہاتھ کاٹتا تھا، یہ ہاتھ یہ پاؤں، یہ ہاتھ یہ پاؤں ایسا کرتا تھا،
اپوزٹ، تکلیف ہونا اور تکلیف کے بعد یہ مسلمانہ ایمان چھوڑ دینا بول کر عیسیٰ کا ستاتا تھا۔ اب اس کا ظلم اتنا ہو گیا، اب خالی بچوں کو قتل کر دینا، عورتوں کو چھوڑ دینا اور ایمان لانے والے بندوں کو ایک طرف سے ہاتھ ایک پاؤں کاٹ دینا، ایسا کرتا تھا، یہ ظلم تھا۔ تو اب اللہ تعالیٰ جب یہ ظلم کر رہا تھا تو اسٹارٹنگ میں ہی اللہ اس کو گرفت نہیں کیا، اسٹارٹنگ میں اللہ اس کو نہیں پکڑا۔ کب پکڑا اسے اللہ تعالیٰ؟ دریا میں جانے کے بعد، اور دریا میں بھی خالی اترنے کے بعد نہیں پکڑا، دریا میں اتر کر جب موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے عصا مار کر دریا میں ان کے لیے اللہ راستہ بنا دیا تو موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم دریا پار کر کے چلی گئی۔ اب ان بھی کیا سمجھا، ہمیں بھی جا سکتے بول کر سمجھ گیا، اب جا سکتے بول کر نکل گیا۔ تو کیا ہوا نکلنے کے بعد؟ اللہ اسے اسٹارٹنگ میں دریا میں نہیں پکڑا، بالکل بیچ میں جانے کے بعد اللہ نے راستوں کو اللہ بند کر دیا۔ تو ایسا ہوتا، ظالموں کا حال ایسا ہوتا، اللہ تعالیٰ اسٹارٹنگ میں اللہ ان کو نہیں پکڑتا، اللہ بالکل بیچ دریا میں اللہ لے جا کر ان کو ڈبو دیتا۔ اگر مسلمان بھی اگر ظالم ہو گیا، نماز نہیں پڑھنا یہ بھی ظلم ہے، شریعت پر عمل نہیں کرنا یہ بھی ظلم ہے، قرآن پر عمل نہیں کرنا یہ بھی ظلم ہے، رسم و رواج کے اندر شرک و بدعات کے اندر مبتلا رہنا یہ بھی ظلم ہے۔ اب اللہ ہمارے لیے بھی چانس دے رہا ہے، اللہ ہمارے لیے بھی ڈھیل دے رہا ہے، یہ لوگ کب توحید پر آئیں گے، کب سنتوں پر آئیں گے، ہو سکتا ہے یہ لوگ ایک نہ ایک دن سنتوں پر آئیں گے، شریعت پر آئیں گے، اللہ ڈھیل دے رہا ہے۔ اگر اب بھی نہیں اس تو اللہ کیا کرے گا؟ بیچ اللہ دریا میں لے جا کر اللہ ڈبو دے گا۔ بیچ دریا میں لے جا کر ڈبونے کا مطلب کیا؟ جیسا ظالم لوگ اب قتل کر رہے ہیں، غارت گیری شروع ہو گئی ہے، تو اللہ یہ کیا کرے گا؟ ان کو اللہ ہمارے گھروں تک اللہ ان کو پہنچا کر اللہ ان کو ختم کر دے گا۔ پھر جب مسلمان اللہ کو نہیں مان رہا، اللہ کی کتاب کو فالو نہیں کرتا، پھر اللہ کو ضرورت نہیں ہے اسے مسلمان بندوں کی، اس کے لیے جینا مرنا ویسے آدمیوں کی اسے ضرورت ہے، سو اس کی کتاب کو پڑھنا، سننا، سمجھنا، عمل کرنا، اس کے نام پر آ گیا تو پھر جان قربان کرنا، ویسے لوگ کی اللہ کو ضرورت ہے، سو ورنہ جھوٹے مسلمانوں کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ دین، اللہ، رسول، شریعت، قرآن ہمارے محتاج نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر کام لینا چاہا تو ابابیل پرندوں سے بھی اللہ تعالیٰ کام لے سکتا ہے، کام لیا نہیں لیا اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کام لینا چاہے تو اللہ تعالیٰ ویسے بھی کام لے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کسی کا خون بہانے سے، کسی کی عزت کو پامال کرنے سے، کسی کی عزت لوٹنے سے، کسی کی عزت اور کسی کو بدنام کرنے سے، اور کسی کو بے گھر کرنے سے، کسی پر ظلم کرنے سے اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو کر کے اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں ظالم ٹھہرا کر عذاب کے مستحق ہونے سے اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، ایمان پر مضبوط رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کی آیتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔